سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر من۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ مخلص اور مخلص خلوص کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ خدا نے ہر چیز میں ایک ہی چیز شرط رکھی ہے، خلوص ہونا چاہیے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس کو شرک کہتے ہیں۔ ایسا سخت گناہ کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ ہر شے میں کہیں نہ کہیں معافی کی گنجائش رکھی ہے، مگر نہیں رکھی تو شرک میں نہیں رکھی۔ ایک ایسا مرکزی اور بنیادی نقطہ کہ جو اسلام کی اساس بھی ہے اور اسلام کی بقا بھی ہے۔ خدا کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، ذات میں بھی نہیں، صفات میں بھی نہیں۔ اور یہاں تک کہ اتنا واضح حکم آ گیا، بلکہ اس نے تو کہہ دیا کہ آسمانوں میں کوئی اس جیسا ہے کہ کسی کو شریک قرار دیا جا سکتا ہے، ان بتوں میں سے کوئی حصے دار آسمانوں میں ہو سکتا ہے۔ آگے بڑی بات تو اس نے آپ کے اپنے حقوق میں بھی شرک کی گراوٹ کو اس قدر گراوا اور اس قدر تذلیل شدہ بنا دیا کہ اس نے کہا کہ نئی نکاح کرنا وہ جو مشرک ہیں ان کے ساتھ۔ اور پھر اس نے مزید کہہ دیا کہ نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ جو غلام مومن ہے نا وہ بہتر ہے مشرک آزاد سے۔ اس سے بھی بڑی آگے بات تو اس نے کہا وہ جو غفور الرحیم ہے نا، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بخشش بھی کرتا ہے، وہ جس سے آپ شفقت کی امید لگا سکتے ہیں، مت لگائیں اس سے امید کہ وہ شرک معاف کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ ایسی چیز اس پہ بارہا بات ہونی چاہیے، اتنی کم بات کیوں ہوتی ہے؟ اور پھر اس کا دوسرا پہلو کہ ہر چیز میں اس کا فتویٰ بھی کیوں آ جاتا ہے؟ کہ اتنا اساس گناہ ہے، اتنا آسان اور اتنا حاصل گناہ کہ آپ نے کچھ تصور بھی نہیں کیا اور آپ مشرک قرار دیے جانے لگے۔ خواتین و حضرات، آج کا یہ پروگرام انہی موضوعات پہ ترتیب دیا گیا ہے، اور میں نے، آپ نے، بلکہ میں اور آپ کیا اوقات رکھتے ہیں، خود قرآن نے اس کو اہم ترین موضوع قرار دیا ہے۔ میں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوں، بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں آپ قرآن کی آیات کی روشنی میں، احادیث کے اجالے میں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آج کے معاشرے کو بہت ہی اچھی طرح سمجھتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ مفتی عبدالقادر ہزاروی کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے، اور ایک خاصا حاصل ہے آپ کو، آپ نے بہت ہی منفرد انداز سے سمجھانے پہ ایک کمال مہارت رکھی ہے، خاص طور سے تحقیق ہے آپ کی، دین کی سربلندی کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں، کبھی پاکستان میں ہوتے ہیں، کبھی بیرون ممالک آپ تشریف لے جاتے ہیں، مگر یہ کہ جب بھی تشریف لاتے ہیں خیر کی اور وہ گفتگو فرماتے ہیں جو حق کی ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ دلشاد مہدی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یہ جو ہم نے مختصر سی ڈیفینیشن چنی ہے شرک کے حوالے سے، یہ اصل میں ہے کیا؟ اور اس کو بہت ہی آسان طریقے سے بیان کیا جائے تو کیا کہا جائے؟ شرک کیا ہے؟ گویا صرف اس کی راہ میں کسی کو شریک کر دینا، یا پھر مکمل اس جیسا کسی کو جاننا، یا شبیہ بھی کسی کے ساتھ اس کی بنا دینا، اور اس کی ذات اور صفات کے علاوہ بھی کچھ اس جیسا سمجھنا شرک ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ بہت شکریہ جناب محمد اویس ربانی بھائی آپ کا پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ آج آپ نے جس عنوان پر پروگرام ترتیب دیا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، بے شک، اور ان انبیاء کرام کو نہ جانے کیا کیا کہا گیا، یہاں تک کہ ان کے گلے بھی کاٹے گئے اور اپنے اپنے آبائی وطنوں سے چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے عقائد کی کتاب ہے، اپنی کتاب کے اندر شرک کی اقسام اور شرک کی تعریف کرتے ہوئے، اس سے پہلے تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے ہمارے سامعین کو کہ شرک کا لغوی معنی ہے کسی خاص چیز کے اندر دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا مالک ہونا۔ اچھا جی، شرک کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے غیر کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی عبادت میں شریک کرنے کا نام جو ہے یہ شرک ہے۔
قرآن کریم نے اس کو بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا۔ صحیح ہے۔ یعنی اللہ کی وحدانیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ زمین اپنے حساب سے ہے، آسمان اپنے حساب سے ہے، اور سورج چاند جو ہیں وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیہ شریفہ کی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جی یہاں ایک برہان تمانو ہے۔ اب برہان تمانو کیا ہے کہ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے تو پھر اس کے چند مقدمات اور قضیہ اور کلیہ نکلیں گے۔ مثلا ہم ایک نام فرض کرتے ہیں صدیق نام، جی ایک خدا یہ چاہتا ہے کہ صدیق کو چلنا چاہیے، اور ایک خدا یہ چاہتا ہے کہ صدیق کو ٹھہرنا چاہیے، رکے رہنا چاہیے۔ جی اب دونوں باتیں ہو جائیں کہ دونوں خداؤں کا ارادہ پورا ہو جائے تو یہ اجتماع نقیضین ہے اور یہ محال ہے۔ اجتماع نقیضین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک بندہ چل بھی رہا ہے اور ٹھہرا ہوا بھی ہے، ساکت بھی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ضد ہیں۔ ضد ہیں۔ یا دونوں خداؤں کا ارادہ پورا ہوگا جو کہ محال ہے، صحیح۔ ایک کا ہوگا تو ایک غالب آئے گا اور دوسرا کیا آ جائے گا؟ عاجز آ جائے گا۔ مغلوب ہو جو جائے گا۔ عاجز ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، واہ۔ تو فلہٰذا ان میں آپس میں کیا ہوگا؟ تصادم ہوگا، اور جب تصادم ان میں ہوگا تو برہان تمانوس کے سے ہمیں جو دلیل ملی وہ زمین اور آسمان کے اندر جو ہے وہ تصادم ہو جائے گا۔ ایک بات۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن کریم کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا کسی گناہ کو جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ، اس کے علاوہ جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا تو معاف کرے گا۔ یعنی کہ شرک معاف نہیں ہے، باقی جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف ہیں۔ یہی وجہ ہے کافروں کو کہا گیا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سب سے بڑے جو ظالم ہیں وہ کون ہیں؟ کافر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ شرک کی جو تعریف ہے، تعریف کے بعد ایک ایسا شرک بھی ہے کہ جو ہم تقریباً کرتے رہتے ہیں۔ اچھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں ہم نے کسی کو شریک کیا تو یہ شرک ہے، اللہ کی ذات میں شریک کیا تو یہ شرک ہے، اللہ کی عبادت میں شریک کیا تو یہ شرک ہے۔ حالانکہ قرآن حکیم کے اندر آتا ہے جو لوگ ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور یہ ویسے ہی شرک ہے؟ جی نہیں، ویسے نہیں ہے، میں اس پہ آ رہا ہوں۔ میں اس میں پوچھنا چاہتا ہوں جی، نفاق بھی جو ہے شرک ہے۔ اب اس میں ریا اور نفاق کو شرک آ گیا، اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں شرک اصغر سے۔ اچھا چھوٹا شرک چلے گا۔ جی، اس میں آپ فتویٰ نہیں لگائیں گے، اگلے بندے کو غیر مسلم قرار نہیں دیں گے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد مجھے نمازی کہیں گے، اس کو شرک اصغر کہا گیا۔ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اچھا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب یہاں پہ رک کر اس سوال کو اپنے لیے اور واضح کر لوں، گو کہ آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے اس سے کافی وضاحت ہو گئی ہے شرک کے موضوع کو سمجھنے کے لیے، مگر محنت تو درکار ہے۔ علامہ دلشاد مہدوی صاحب، فرمایا گیا کہ شرک تو ظلم ہے اور ایک انتہائی بڑا ظلم ہے۔ میں اگر غلط نہیں ہوں تو کسی پہ ناجائز اپنے اختیارات کا استعمال کرنا، کوئی مغلوب آ جائے وہ مظلوم ہو جاتا ہے اور آپ ظالم ہو جاتے ہیں۔ ہم تو اللہ پہ کوئی ظلم یعنی کوئی اختیارات کا استعمال تو نہیں کر سکتے، یعنی کوئی دسترسی نہیں ہے ہماری کیا مجال، تو یہ ظلم کیسے؟ پہلا سوال تو یہ واضح طور سے میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون۔ قرآن مجید نے ایک طرح سے تنبیہ کی، توجہ دلائی کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ مشرک ہیں، یعنی یہ جسے ہم کہتے ہیں تلنگر، جسے ہم کہتے ہیں تنبیہ، جسے ہم کہتے ہیں تنبیہ کا تعزیانہ، پروردگار عالم نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں بتایا، اور واقعاً بہت ہی اہم موضوع آپ نے رکھا، اور اس پہ جتنی زیادہ گفتگو ہونی چاہیے کم ہے۔ یاد رکھیں
قرآن مجید نے اس بات پہ بہت کم گفتگو کی، مگر بہت کم گفتگو کی کہ خدا کے وجود پہ تبصرہ کیا جائے۔ خدا کے وجود، خدا کے ہونے پہ پروردگار عالم نے دلائل دیے، مگر کم قرآن مجید میں اس پہ بحث ہوئی۔ حتیٰ اگر آپ کافروں سے پوچھیں تو وہ بھی کہتے ہیں لا یکون اللہ، یقیناً اللہ موجود ہے۔ کفار وہ تھوڑا ایک طبقہ تھا جو خدا کا انکار کرتا تھا، مگر زیادہ جو قرآن مجید نے تبصرہ کیا، زیادہ قرآن مجید نے جس بات کی طرف توجہ دلائی وہ توحید پر تھی۔ توحید کا اگر جب ہم معنی کرتے ہیں تو خداوند متعال کی یکتائی کو قبول کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر ایمان لانا، کیونکہ بہت سارے لوگ خداوند، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ اکثر لوگ ایمان تو لاتے ہیں مگر مشرک ہیں، ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں مگر مشرک ہیں۔ بہت سارے لوگ تفہیم کی حد تک خدا کی یکتائی کو سمجھتے ہیں، مگر جب عمل میں آتے ہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے ایک اخلاقی پہلو کی طرف توجہ دلائی، جب عمل میں آتے ہیں تو عمل میں آ کر خدا کے ساتھ بہت سارے معاملات کو شریک کر دیتے ہیں، کبھی اپنی ذات کو شریک کرتے ہیں، کبھی نیت کو شریک کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سوال کی طرف بھی آئیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نصاب توحید کو جو فکری انداز سے بیان کرتے ہیں اس کو بیان کریں۔ موٹے موٹے 3 ٹائٹل ہمارے سامنے آتے ہیں، توحید ذاتی، توحید صفاتی اور توحید افعالی۔ اس پر تو سب گفتگو، مگر اس کو جب اور ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں تو پہلے مرحلے میں جو چیز آتی ہے وہ توحید ذاتی میں آتی ہے، دوسرے مرحلے میں توحید صفاتی پہ آتی ہے، تیسرے مرحلے میں توحید افعالی، مگر ساتھ میں یہ آتا ہے توحید در ربوبیت، توحید در تشریع، توحید در حاکمیت۔ یہ وہ عناوین ہیں جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، جس کی طرف قرآن مجید بھی ہمیں توجہ دلا رہا ہے۔ توحید ذاتی کہتے ہیں، توحید ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی ذات یک و تنہا ہے، قل هو اللہ احد۔ توحید صفاتی کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں۔ ذاتی کس معنی میں ہے؟ زائد بر ذات نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی علم نہیں تھا بعد میں آیا، یعنی جب سے خدا ہے تب سے اس کے ساتھ صفات اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اور جو مخلوق ہے پروردگار عالم کی، وہ جو صفات خداوند متعال، جو صفات خدا کی صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، مگر خدا اپنی مخلوق کو جو صفات دیتا ہے ان کی صفات عطائی کہلاتی ہے، وہ بھی خداوند متعال کی طرف سے آتی ہے۔ مثلا جیسے ہم رؤوف و رحیم خدا کو بھی کہتے ہیں، مگر آپ نے دیکھا قرآن مجید نے رسول خدا کو بھی رؤوف و رحیم کہا ہے۔ تو یہ رؤوف و رحیم جو قرار دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا کی جو صفات ہیں یہ ذاتی ہے، نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے عطا کی ہوئی ہیں۔ یہاں پر ہمیں یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب یہ شرک ہو گیا۔ شرک تب ہے جب ہم رسول خدا کی اس صفت کو مستقل قرار دیں، یعنی کیا؟ یعنی خود رسول خدا کی یہ اپنی ذاتی صفت ہے، ذاتی صفت نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم نے انہیں عطا کی ہے۔ یہ رؤوف ہیں تو پروردگار عالم کی وجہ سے، یہ رحیم ہے تو پروردگار، یعنی حقیقی طور سے جن صفات کا مالک وہ ہے اس ہی کو اسی انداز سے مالک مانا جائے، کسی کو اس کی حقیقت میں شریک نہ کیا جائے، یعنی جو اصل ہے وہ سب اس کی۔ میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا اس دلچسپ گفتگو کو بہت زیادہ تر کر کے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خواتین و حضرات، شرک بہت خاص موضوع ہے اور میں آپ کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہوں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، جا رہے ہیں تو رک جائیں۔ اسی موضوع پہ آپ کا حساب کتاب ہونا ہے، اور پھر غلطی سے بھی اگر یہ کام آپ سے سرزد ہو گیا ہے تو بڑی پکڑ ہونی۔ ہم نے مشرکوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ جو سرحد باندھی ہے وہ یہی تو ہے، ہم کسی کو اس کی ذات میں، صفات میں شریک نہیں قرار دیتے۔ مگر سننے میں یہ آیا ہے مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب کہ شرک ہو جاتا ہے اگر آپ مزار پہ چلے جائیں، شرک ہو جاتا ہے اگر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ خود روضہ رسول پہ اگر آپ جا کے ہاتھ اٹھائیں گے تو مشرک کہلائیں گے اور آپ کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو شرک کو اور توحید کو کیوں خلط ملط کیا جاتا ہے؟ کس عمل سے بچیں کہ وہ شرک نہ کہلائے؟ یہ اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس سے پہلے آپ نے جو حضرت سے سوال کیا تھا کہ
جب ہاں کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو وہ اللہ پہ ظلم کرتا ہے، تو وہ ظلم کا معنی آپ سمجھنا چاہ رہے تھے۔ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو ہمارے نظریات ہیں، ان نظریات کے اندر چلا جانا یہ ظلم کہلاتا ہے، یعنی حد سے تجاوز کرنا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہے، غیر کی عبادت کر لینا یہ اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم کا مطلب حد سے ہم بڑھ گئے اور حد سے تجاوز کر دے۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور ہمیشہ میں اپنے احباء میں اور تلامذہ میں اور اپنے لوگوں میں یہ بات کہتا رہتا ہوں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر جتنے لوگوں نے بھی قرآن کریم پر کام کیا ہے، ان میں سے کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو محض مزار پر جانے پر وہ آیات طیبات لگا کے کافر اور مشرک قرار دیا ہے جو کہ مکہ کے کافروں کے بارے میں تھی۔ سبحان اور اللہ، اس بارے میں بارہا کہہ چکا، بہت میں چھوٹا آدمی ہوں، کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ بالخصوص جو ہے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث جو علماء ہیں، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام بندہ اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہر بندے کو کسی کو کافر قرار دیتا ہے تو کسی کو مشرک قرار دیتا ہے۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ قبر پہ جانا شرک ہے یا نہیں، اگر قبر پر جانا شرک ہوتا تو مسلم شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے مجھے میری والدہ ماجدہ کی قبر پر جانے سے منع کیا جاتا تھا، اب مجھے اجازت دے دی گئی ہے، میں اپنی والدہ کی قبر پر جاتا ہوں، تم بھی اپنے لوگوں کی قبروں پر جایا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبر میں جانا یہ موت کو یاد دلانا ہے۔ اب کسی بھی مزار پر، آپ نے تو بہت بڑی بات کہہ دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ روضہ شریف پر، کسی بھی مزار پر، مثلا ہماری کراچی شہر میں عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کا مزار شریف ہے، کوئی بندہ ان پر جاتا ہے تو مشرک نہیں ہوگا۔ قبر کے اندر جانے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا تو قبر کے اوپر جانے سے بھی مشرک نہیں ہوگا۔ یہ میرا ایک تفنن اور الزامی جواب ہے۔ اگر کوئی بندہ قبر کے پاس جا کے کھڑا ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے، جو کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے تو لکھا ہے کہ 4 ہاتھ دور کھڑا ہو، تو 4 ہاتھ کا مطلب کیا ہے کہ 1.5 فٹ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، 4 اور پھر آپ کتنا 6 فٹ یعنی دور کھڑا ہو، اور وہ جا کے یوں دعا کرے، اے اللہ یہ تیرا برگزیدہ بندہ ہے، تیرا مقبول بندہ ہے، یا اللہ اس کی وجہ سے میری جو ہے وہ کیا فرما دے، مغفرت فرما دے۔ اس کو مستقل بذات اپنے اعتقاد میں بھی نہ سمجھے اور اپنے معاملات کو دور کرنے والا بھی نہ سمجھے، اس کو بطور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، یہ کوئی شرک نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کی جو آپ نے بات کی ہے، امام قرطبی نے احکام القرآن کے اندر لکھا ہے، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال شریف ہو گیا، 3 دن ہوئے تھے، ایک اعرابی آیا اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے اوپر آ کے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے چہرے کے اوپر میرے آقا کے مبارک روضے کی مٹی ڈالی اور یوں آہو بکا کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، اللہ سے میری سفارش کیجیے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے روضہ شریف سے آواز آئی، جاؤ تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے۔ اگر قبر پہ جانا، روضہ رسول پر جا کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شرک ہوتا تو اس وقت حضرات خلفائے راشدین صحابہ کرام کے سامنے یہ عمل کیا گیا۔ اب اس میں دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل یہ تھی کہ اس عرابی نے یہ پڑھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو نبی پاک کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ یہ تو حضور کی زندگی کی بات ہے، تو میں کہوں گا امام مالک رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں رہنا اور دنیا سے چلے جانا برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ روضہ پاک پہ جاتے ہیں تو وہ جو سورہ حجرات کی آیات طیبات ہیں وہ یہ لکھی ہوئی ہیں کہ یہاں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی آواز کو جو ہے وہ بلند نہیں کر سکتا۔ اور ایک تھوڑی سی اجازت دیں، وقت بہت ہی کم ہے، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ ہاں، امام مالک ایک خلیفہ کے وقت میں آئے تو مسجد میں زور سے بات کرنے لگے، آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، شفا شریف میں آہستہ بات کرو، اس نے کہا چلو آہستہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ نبی کی بارگاہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ میں سرکار کے روضہ کی طرف منہ کر کے نماز دعا کروں یا پھر میں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے دعا کروں؟ امام مالک رحمہ اللہ کہنے لگے، تو اس ذات اقدس سے اپنے چہرے کو
کیوں پھیرتا ہے جو تیرے لیے بھی وسیلہ ہے اور تیرے باپ کے لیے بھی وسیلہ ہے۔ امام مالک تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے مانگنا اللہ سے ہے اور وسیلہ رسول اللہ کو پیش کرنا ہے، اور تبھی بھی اسی لیے شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، فرمایا حاجیو کعبہ تو دیکھ چکے، آؤ اب کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ مگر سوال یہ ہوتا ہے، اور میں دلشاد مہدوی صاحب کی طرف آتا ہوں، علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ یہاں تک بھی لوگ برداشت کر لیتے ہیں، وہاں پہ لوگ اشکال میں چلے جاتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں سیلاب اور طوفان اللہ بچائے خاکم بدن آنے والا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے جو ان کو روک لیتا ہے۔ تو اس پہ میں پوچھنا چاہوں گا مفتی صاحب سے کہ کیا واقعی یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اگر دیتا ہے تو زندگی کے علاوہ بھی دیتا ہے، اور اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو کہیں وہ شرک تو نہیں ہے؟ مگر علامہ صاحب بات اس ظلم کی بات سے بھی جوڑیں گے، اور ایک بات یہی ہے کہ لوگ اعتراض بناتے ہیں اس بات کو، اور خاص طور سے میں نے جو مطالعہ کیا ہے جس میں اہل بیت کی زندگی ہے، خالصتاً توحید وہاں بیان ہوتی ہے۔ میں مثال دوں صحیفہ سجادیہ سے، حضرت محمد زین العابدین کی دعائیں، مگر اس کے باوجود یہ گمان کیا جاتا ہے، اور لوگ حق بجانب ہوتے ہیں یہ بات کہنے میں، کہ بہت زیادہ کثرت سے بات بات میں شرک کے عناصر پائے جاتے ہیں کہ جی وہ جانوروں کے پاس جا رہے ہیں اور فلاں جگہ پہ کہ کوئی تحریر لکھی ہوئی ہے اور اس طرح، اور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو بہت ہی تسلی بخش گفتگو کی ہمارے مفتی صاحب نے، مگر اس بات کی طرف توجہ فرمائیں کہ توحید در عبودیت اور توحید در اطاعت اس میں بڑا مسئلہ ہے، اور توحید در ربوبیت، یہ تین ایسے مسائل ہیں۔ خالقیت میں کے متعلق کافر بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر توحید در ربوبیت کا جب معاملہ آتا ہے تو وہاں پر آ کر جیسے کافروں نے بہت سارے رب بنا لیے اور کہا کہ مستقل، یہاں پر جو اہم بات ہے، اگر میں چائے پیوں، پانی پیوں اور کہوں کہ اس چائے نے میری پیاس بجھائی، پانی نے میری پیاس بجھائی، شرک ہے۔ اچھا، شرک ہے۔ کب یہ شرک نہیں ہوگا؟ شرک تب نہیں ہوگا جب میں یہ کہوں کہ جو منبع فیض ہے وہ خدا کی ذات ہے، ٹھیک ہے، خداوند متعال نے اسے اذن دیا ہے کہ میری پیاس بجھا رہا ہے۔ جب بھی قرآن میں دو اصطلاحیں بہت ہی پیاری ہیں، اگر اس پہ آپ توجہ کریں، ایک ہے بِإِذْنِ اللہ، ایک ہے من دون اللہ۔ اگر آپ خدا سے ہٹ کر کسی چیز کو دیکھیں گے تو یہ شرک ہے۔ اگر خدا کے اذن کے ساتھ، ایک اور میں یہاں پر جملہ کہوں، حدوث میں جیسے خالق کا مخلوق محتاج ہے، ویسے بقا میں بھی خالق کی محتاج ہے مخلوق۔ پھر اس کو واضح کرتے ہیں ہم، دیکھیں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ خدا اور بندے کا معاملہ، خدا اور مخلوق کا معاملہ معمار اور عمارت والا ہے، جی، یعنی معمار نے عمارت بنائی، اب کوئی تعلق نہیں، عمارت رہے گی، مگر خدا اور مخلوق کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ خدا اور مخلوق کا معاملہ، اگر میں اس کو مثال دوں کیونکہ ذہن کو قریب کرنے کے لیے، جیسے آپ لائٹ لیتے ہیں تو جب تک لائٹ نہیں آئے گی آپ کے بلب روشن نہیں ہوں گے، یعنی ایک لمحے میں بھی قط ہوگا، اس میں جدائی آئے گی، آپ کے بلب خاموش ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم کا فیض پوری کائنات پر مستقل چلتا ہے، اور وہ فیض جو ہے ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہیں ہوگا۔ جو خدا سے ہٹ کر کسی چیز کو مستقل جانتا ہے وہ شرک کرتا ہے، مگر جو یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ مل رہا ہے خدا کی طرف سے، اثر خدا نے دیا ہوا ہے، تو وہ شرک نہیں بلکہ عین توحید۔ اب یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک تعبیر پیش کی گئی جو عجیب تعبیر ہے ارسال مسلمات کے عنوان سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ما تحت اور ما فوق جو اسباب ہیں اور ما تحت اسباب، مثلا جو عادی معاملات ہیں اس میں تو شرک نہیں ہوتا، جو غیر عادی معاملات ہیں اس میں شرک ہے۔ مثلا میں مریض ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، خدا کی طرف کہتا ہے کہ مجھے خدا شفا دیتا ہے۔ مگر عادی معاملات میں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوتا، کیونکہ عادی معاملات ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر عادی معاملات میں بھی آپ خدا کو دیکھے بغیر جاتے ہیں، خدا کے فیض کا انکار کر کے جاتے ہیں، تو یہ بھی ہماری نظر میں شرک ہے۔ مگر جب آپ غیر عادی معاملات میں آتے ہیں تو آپ وہاں پر آ کر کہتے ہیں کہ اگر غیر عادی معاملات میں ہم نے کسی کو توسل اختیار کیا، کسی کو ذریعہ اختیار کیا، کسی کو رابطے کے طور پر قرار دیا، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ جبکہ قرآن مجید اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ حضرت نے مثال دی، ایک اور مثال ہے حضرت یعقوب کے بیٹے آئے باپ کے پاس، بابا آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، انشاءاللہ امید ہے کہ خداوند متعال ہمیں معاف کر دے۔ اسی طریقے سے حضرت نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی بعد نبی، حتیٰ سلام
अस्सलामु अलैका अय्युहा नबी, जब आप नमाज में पढ़ते हैं अय्युहा नबी, यानी आप मानते हैं। और फिर इस पर बेहतरीन शाहिद के तौर पर वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, यानी खुदा से रिस्क ले रहे हैं। तो जब ये रिस्क ले रहे हैं तो परवरदिगार आलम ने इन्हें इज़्न दिया है कि जो अब रिस्क ज़ाहिरी मादी चीज़ तो नहीं है, रिस्क यानी इल्म का भी होता है, रिस्क तकवा का भी होता है, रिस्क खुलूस का भी होता है। कौन सा रिस्क ले रहे हैं? ये जो है ये इल्म का रिस्क भी दे सकते हैं, तकवा का रिस्क भी दे सकते हैं। खुदा के तरफ सवाल है, ये तरफ शोहदा को कौन सा रिस्क मिल रहा है? अगर मादी रिस्क नहीं मिल रहा, अगर उनके पास चिकन टिक्का फ्राई और सब्जी नहीं आ रहा, तो फिर क्या आ रहा है? देखें, खुद कुर्ब खुदा रिस्क है, खुद इल्म रिस्क है, खुद मारिफत खुदा रिस्क है, जिसको कुरान मजीद ने बहुत सारी आयतों में बयान किया है कि ये सिर्फ मादी रिस्क नहीं है, बल्कि इल्म एक रिस्क है, तकवा एक रिस्क है, कुर्ब खुदा एक रिस्क है। अगर कोई जाकर इनके करीब जाता है और इनके ज़रिए से खुदा से तकवा हासिल करता है तो अपने रिस्क में अब दस्तरखान में शरीक करेंगे। वाह, यानी एक खूबसूरत जुमला है कि इनका दस्तरखान तो वैसे ही बड़ा वसी है और ये तो हमेशा से ही आदत रखते हैं। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ईमानन स्वादिक़न व लिसानन ज़ाकिरन व क़ल्बन ख़ाशिअन। तो लौट कर आते हैं, और रिस्क तो बहुत ही खूबसूरत सा मुझे मौजू मिला है। अलबत्ता हम वापसी शिर्क के पास आएंगे, बारीक तल्ख सवाल होंगे, और ये जो आखिरी हिस्सा है आपको पता है, इसमें तो हम वो पूछते हैं जो आवाम पूछना चाहती है ताकि वाज़ेह हो जाए। अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार है। ख़वातीन व हज़रात, एक दिलचस्प बात बताऊं, चूँकि आज मौजू शिर्क है और ज़ाहिर मैंने ये बहुत सुना है और आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को ये कह के मज़ा आता है कि ये जो आपने काम किया ये शिर्क है। अब ज़रा बारीकी से देखते हैं कि क्या वो वाकई काम शिर्क है, और इंतहा तो ये है कि अब इस शिर्क ने सलाहियत कर ली है सियासत में, और अब सियासी लीडरान अगर आप उनको छोड़ के किसी और पार्टी में चले जाएँ तो उसको शिर्क से तरजीह देते हैं। यानी ये जो निस्बत है ये वाकई शिर्क में होती है। ये सवाल मैं मुफ्ती अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये हमने अभी बयान भी सुना और एक मारूफ सियासतदान फरमा रहे थे कि आप इस पार्टी से उस पार्टी में गए, या आपने शिर्क किया है, तो वाज़ेह कर दें कि क्या ये भी शिर्क होता है और इस तरह से कोई शिर्क की किस्म निकलती भी है? जी, बड़ा आपने दिलचस्प सवाल किया है। जिस मारूफ सियासतदान की आप बात कर रहे हैं, उसने हुकूमत मिलने से पहले सजदा किया मज़ार को, जो कि उम्मत मुस्लिमा में मुत्तफ़िक़ा तौर पर हराम है। नहीं करना चाहिए। मैं मज़ारात पर जाने वाला हूँ, मज़ारात का दिफ़ा करने वाला हूँ। तो जिस शख्स की इब्तिदा हुकूमत के मिलने की मज़ारों के सजदों से आगाज़ होगा, तो वो जब फ़ारिग होगा तो उसने इसी तरह के बयानात देने हैं। असल बात यह है कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं, इनको ये नहीं पता कि अल्लाह के हुकूक क्या हैं, रसूलुल्लाह के हुकूक क्या हैं, सहाबा के हुकूक क्या हैं, आले बैत के हुकूक क्या हैं, हमारे अपने हुकूक क्या हैं, हमारी आवाम के हुकूक क्या हैं, और हमारे मुल्क के हम पर क्या हक़ हैं। जब बंदा ये सबक अच्छे तरीक़े से नहीं पढ़ता तो फिर इसी तरह के बयानात देता है। हम इसकी शदीद आपके प्रोग्राम की विसातत से मज़म्मत करते हैं कि शिर्क के लिए मैं फिर कहूँगा, कमो पेश 1,24,000 अंबिया किराम आए और मेरे आका अलैहिस्सलाम को काहिन भी कहा गया, माज़अल्लाह जादूगर कहा गया, और आपको मक्का से निकाला गया। इस शिर्क के लफ्ज़ को इतना कम और हल्का लेके इस्तेमाल करना और ये कहना कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो ये शिर्क होगा, यकीनन ये काबिल गिरफ्त जुमला है। इस पर तौबा करनी चाहिए और उलमा को जो है इसकी गिरफ्त करनी चाहिए। एक बात हो गई। और दूसरी बात जो आपने वो मैंने मज़ार के हवाले से पूछी, जी, मज़ार के हवाले से कराची में पहले शाह आप बात कर रहे थे। जी, अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहिमहुल्लाह के मज़ार के बारे में जो लोग कहते हैं कि उन्होंने समंदर रोका हुआ है, ये बात आप जहन में रख लें कि जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान का अमेज और पाकिस्तान का जो गलबा है और इसकी बकाया हमारा एटम बम है। इसका मकसद ये है कि एटम बम जो है ये हमारी बका का सबब है, बाकी हमें अल्लाह ने रखा हुआ है। अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहिमहुल्लाह नेक बंदे हैं अल्लाह की बारगाह में, उनकी वजह से किसी अजाब का रुकना इसमें कुरान करीम की नस है मेरे आका अलैहिस्सलाम की। और वली जो होता है ये नबी के ताबे होता है। कुरान बड़े शानदार अंदाज में कहता है, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। महबूब आप इनमें मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी में हम इनको अज़ाब दें ये हो नहीं सकता। अल्लाह चाहे तो पूरी कराची को अल्लाह ना करे तबाह कर दे। वो ना अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहिमहुल्लाह का मोहताज है, ना किसी वली का है, ना किसी नबी का है।
یہ جو لوگ کہتے ہیں اگر وہ مستقل سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اپنے عقیدے کے اندر وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی وجہ سے ہم پہ برکتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ کا نیک بندہ زمین پر ہو تب وہ بابرکت ہوتا ہے، اور زمین کے نیچے چلا جائے تو تب وہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، بابرکت ہوتا ہے. اور اگر آپ قرآنی مزاج کو دیکھیں تو قرآن پاک میں تو یہ بھی ہے کہ جس بستی میں اللہ نے عذاب بھیجنا تھا وہاں سے اپنے انبیاء کرام کو ہجرت کرنے کا اعلان فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں. اور یہاں تک میں پڑھ رہا تھا اس دن کہ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھیں، آپ نکل جائیں. تو پتہ چلا کہ قرآن کی روح سے ایک یہ بات تو ہے کہ نیک بندوں کا کوئی نہ کوئی اللہ کے ہاں جو ہے وہ مقام ہے، اور وہ اللہ کے اذن سے ہے. جیسے قرآن کریم کے اندر آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فَتَنْفُخُ، کہ آپ روح پھونکتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی اس سے پھونکتے ہیں. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. تو یہ اللہ کی جو اذن سے ہے یہ سارے معاملات ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس زمین کے اندر کچھ اقطاب ہیں، کچھ چلے گئے ہیں، کچھ موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ زمین چل رہی ہے، لیکن اللہ اپنے حکم میں اور اپنے کام کے کرنے میں اختیار رکھتا ہے. وہ چاہے تو نیک آدمی سمیت بھی بستی کو تباہ کر دیتا ہے. آپ نے سجدے کے حوالے سے بات کی اور میں اس رخ سے اس رخ کی طرف آتا ہوں. علامہ صاحب، ہم نے دیکھا ہے مزارات کے اوپر سجدہ ہوتا ہے، اور آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ کیونکہ بہت سے علماء اس کی تعبیر دیتے ہیں کہ وہ تعظیم کا سجدہ ہے، اور پھر اس کو جڑتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ اور اس سجدے کے ساتھ. تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ پہلی بات تو میں مفتی صاحب سے اتفاق کروں گا. ہمارے تمام مراجع نے، بزرگان نے متفق ہو کر یہ بات کی ہے کہ مزار پہ سجدہ حرام ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا پہلو جو آپ کہہ رہے ہیں تعظیم کا، یاد رکھیے ہمارے یہاں قاعدہ ہے کہ شرک کسی بھی زمانے میں استثناء بردار نہیں ہے. اچھا. کسی بھی وقت میں یہ نہیں ہو سکتا اللہ کسی زمانے میں کہے کہ اس زمانے میں شرک کرو، اس زمانے میں شرک نہیں کرو. ٹھیک ہے. یعنی سجدہ مظاہر عبادت میں سے ہے، مگر جب حضرت یوسف کو کیا گیا یا حضرت آدم کو کیا گیا تو حضرت آدم کے لیے تو تعبیر ہوتی ہے بطور قبلہ ان کو قرار دیا گیا، حضرت یوسف کو بطور تعظیم قرار دیا گیا. وہاں بھی اہم عنصر یہ ہے کہ خدا سمجھ کے نہیں کیا گیا. یعنی بات یہ ہے کہ آپ کی نیت میں کیا ہے. تو میں صاحب مزار کو خدا مگر سنیں، مگر یہاں پر یہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، اس وقت بھی بزرگان نے یہ کہا آپ تعظیمی سجدہ نہیں کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت محمدیہ میں سجدہ فقط خداوند متعال سے متعلق ہو گیا ہے، خداوند متعال کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے. یہ کام غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. میرے پاس آج پروگرام میں پیش کرنے کے لیے بہت سارے دلائل اور انتہائی کمال قسم کا مواد موجود ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو تو میں اجازت لے لوں؟ جی، میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا. جیسا کہ آغا نے کہا کہ اور آپ نے بھی پوچھا کہ شرک جو ہے کہتے ہیں کہ جو کسی پارٹی کو لے لے شرک ہے. توحید اور حاکمیت، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حاکم بنانا خدا کا کام ہے. پروردگار عالم سے رسول، نبی، امام بنے گا، اور اسی کے ضمن میں یہ شرک آئے گا کہ جو اپنی طرف سے حاکم بناتا ہے اور اپنی طرف سے اس کو منسوب کرتا ہے. اور ساتھ میں یہ جو آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، یاد رکھیے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں پوری قوم کو، حکمرانوں کو. مجھے نہیں معلوم میڈیا حکمران کیوں اس سے غافل ہیں، کیونکہ جس طریقے سے میڈیا کو اور حکمرانوں کو اس پہ توجہ دینی چاہیے ویسے توجہ نہیں دے رہے. کائنات میں نظم و ضبط رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک قانون رکھا ہے جسے قانون تنبیہ کہتے ہیں. پروردگار عالم نے، تاکہ جسے کہتے ہیں ہم غفلت میں نہ چلے جائیں. ایک موت ہوتی ہے وہ بھی تنبیہ سے نکالنے کے لیے ہوتی ہے، مگر 100 اموات ہو جائیں تو مزید آدمی اس کے سامنے موت ظاہر ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ سیلاب سے پہلے، ان تمام چیزوں سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ رکھیں. بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو اس سیلاب کو اپنے لیے نعمت بنا دیتی ہیں، اور بہت ساری قومیں ہمارے جیسی ہیں کہ سیلاب سے زحمت ہے اور مشکلات میں پڑ جاتی ہیں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور یہ توحیدی جملہ یہ ہے کہ سیلاب عذاب نہیں ہوتا. یہ جو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آیا ہے، یہ قانون تنبیہ ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے اپنے آپ کو آمادہ کرو. ہمارے کرتوت اور ہمارے افعال ہیں جو خود بخود زحمت. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. میں انتہائی شکر گزار علامہ دلشاد مہدوی کا، میں شکر گزار عبدالقادر ازاروی صاحب کا، اور خواتین و حضرات آپ کا شکر گزار ہوں. اس جملے میں ایک اور شاید اپنی کمزور عقل سے مگر استفادہ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو سیلاب آیا وہ شاید عذاب نہیں تھا، مگر سیلاب کے بعد بھی جو آپ بے ضمیر بیٹھے رہے، خاموش ہونٹوں کو سی کے بیٹھے رہے، اس اطمینان سے کہ ہمارے گھر نہیں آیا، دوسروں کے گھر آیا ہے،
وہ ڈوبیں, ہمارا کچھ نہیں ہوا. یہ واقعاً عذاب ہے اور یہ بڑا گہرا عذاب ہے اور اس کی پکڑ ہے. تو امداد کیجیے گا لوگوں کی جتنی کر سکتے ہیں, یہ سوچ کے کہ آپ کی خدا نے ہی مدد کی ہے, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور یہی عقیدہ تو توحید کا عقیدہ ہے, گویا آپ خالق حقیقی اس کو مانتے ہیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں, بارہا کہتے ہیں, اور پھر اس پہ آپ رضامندی کا اظہار کرتے ہیں. جب آپ سر کو سجدے میں رکھتے ہیں تو کہتے ہیں مالک ہم سب تیرے ہی ہیں اور تیرے ہی طرف لوٹ کے جانا ہے, اسی مٹی سے بنے, دوبارہ اسی سے اٹھائے جائیں گے, واپس اسی میں پلٹائے جائیں گے, پھر تیرے ہی سامنے سب کچھ ہے. پروردگار آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے, شرک جیسے گناہ سے محفوظ رکھے. ہمارے سارے پروگرام ایک طرف, اور اس پروگرام کو اگر آپ نے عملاً سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے توشہ آخرت ہوگا. اپنا خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا, اللہ کی امان میں.